بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 6 مہینوں میں رشین فوج کی سب سے بڑی کامیابی، باخمت کی سڑکوں پر لڑائی، بائیڈن نے کی جرمن چانسلر سے ملاقات۔ اسرائیلی پولیس نے گڑبڑ کرنے والے تمام یہودی آباد کاروں کو رہا کر دیا، فلسطینیوں نے کہا عہدیداروں کا گٹھ جوڑ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز، امریکہ اور یورپی ملکوں نے کی اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت، ہبرون میں یہودی آباد کار زخمی۔ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ غیر قانونی ہوگا، اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں پر IAEA چیف نے کیا خبردار۔ فلپائن میں سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری، فائرنگ میں گورنر اور 5 دوسرے ہلاک۔ سیریا میں 6 فروری کے زلزلے سے $5 بلین کا نقصان، ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ منیش سسودیا کی CBI حراست 6 مارچ تک بڑھا دی گئی، 10 مارچ کو ہوگی ضمانت کی درخواست پر سنوائی۔ بہار کے سیتامڑھی میں مسلمانوں کے گھروں اور مسجدوں پر حملے، لاؤڈ سپیکرز کے مسئلے پر تنازع۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات یوکرین سے۔ یوکرین کے باخمت شہر میں سڑکوں پر لڑائی شروع ہو گئی ہے، لیکن شہر کے ڈپٹی میئر نے کہا ہے کہ ابھی شہر کے ایسٹرن پارٹ پر رشیا کا کنٹرول نہیں ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی میئر نے کہا کہ 4000 سویلینز گیس، بجلی اور پانی کے بغیر شیلٹرز میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورا شہر تباہ ہو چکا ہے، ایک بھی عمارت ایسی نہیں ہے جو متاثر نہیں ہوئی ہے۔ باخمت میں کئی مہینوں سے لڑائی جاری ہے، رشیا اس شہر پر قبضے کی کوششیں کر رہا ہے۔ باخمت کی لڑائی میں ہزاروں سپاہی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں رشین فوجی بھی شامل ہے۔ اس شہر کی آبادی 75,000 ہے۔ اس دوران رشیا کے توپ خانے نے باخمت شہر پر بمباری کی ہے۔ یہ شہر کئی دنوں سے رشین فوج کی گھیرا بندی میں ہے۔ بعض عہدیداروں نے بتایا کہ ماسکو تقریباً 6 مہینے میں اپنی پہلی بڑی کامیابی کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کرائے کے سپاہیوں کی فوج ویگنر نے بتایا کہ شہر کو پوری طرح سے گھیر لیا گیا ہے اور صرف ایک راستہ یوکرینی سپاہیوں کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ یوکرین جنگ دوسرے سال میں پہنچ گئی ہے اور جنگ کے 374 دن پورے ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے اوول آفس میں ملاقات کی اور یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ انہوں نے رشیا پر دباؤ برقرار رکھنے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ چائنا رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے اور یہ ایک ریڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے الزام لگایا تھا کہ بیجنگ نے رشیا کو ہتھیار دیے ہیں اور اسے باز آ جانا چاہیے۔ یورپی یونین نے دھمکی دی ہے کہ اس کے جواب میں چائنا کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔ رشیا کے وزیر دفاع نے محاذ جنگ کا دورہ کیا، سرجی شیگوف کے اس دورے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے حالیہ گڑبڑ کے سلسلے میں گرفتار تمام یہودی آباد کاروں کو رہا کر دیا ہے۔ 26 فروری کو یہودی آباد کاروں نے بڑے پیمانے پر مغربی کنارے کے ہوارا ٹاؤن میں گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگائی تھی۔ اسرائیل کی ایک نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ اس گڑبڑ کے دوران 100 کاروں اور 35 گھروں کو تباہ کر دیا گیا تھا اور 40 سے زیادہ دوسرے گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی تھی، جس سے نقصان پہنچا تھا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ اب صرف 2 یہودی آباد کاروں کو احتیاطی حراست میں رکھا گیا ہے اور انہیں بھی کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے۔
اس دوران حماس کے ترجمان نے کہا کہ یہودی آباد کاروں کی رہائی اس بات کا ثبوت ہے کہ جرم کو چھپانے میں اسرائیلی جوڈیشری کا گٹھ جوڑ ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو ہوارا ٹاؤن میں کارکنوں کو ریلی نکالنے سے روکنے کے لیے گرینیڈ پھینکے اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے ہوارا کو ایک بند ملٹری زون قرار دیا ہے، اور جب اسرائیلی اور فلسطینی امن کارکنوں نے فوج کے حکم کی خلاف ورزی کی تو سیکیورٹی فورسز نے امن برقرار رکھنے اور ہجوم کو تتر بتر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ اتوار سے اسرائیلی فوج کی ناکہ بندی کی وجہ سے ہوارا ٹاؤن کو ہزاروں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ متاثرہ لوگوں نے بتایا کہ ہوارا میں زندگی ٹھپ ہو چکی ہے اور کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسکول کالجز بھی بند ہیں۔ صورتحال کو انہوں نے یوکرین کی طرح بتایا جہاں میدان جنگ کا منظر پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے امدادی کارکنوں اور فلسطینی کارکنوں نے گڑبڑ کرنے والے یہودی آباد کاروں کی رہائی کی مذمت کی۔ ایک تنظیم الحق کے ڈائریکٹر شادان جباری نے کہا کہ اسرائیلی پولیس، فوج اور انٹیلیجنس سب جرم میں شامل ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ کٹر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جس کے اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ایک ترجمان ابراہیم ملہم نے بتایا کہ مجرموں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس اور فوج کا جرم میں گٹھ جوڑ ہے اور ہم رہائی سے حیران نہیں ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر فائنانس کے ایک بیان کی بھی مذمت کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہوارا ٹاؤن کو تباہ و تاراج کر دینا چاہیے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ عرب ملکوں نے بھی اس بیان کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کے نمائندوں نے ہوارا کا دورہ کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے علاوہ ایران، برطانیہ، فرانس اور دوسرے ملکوں نے بھی اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت کی جنہوں نے ہوارا کو ملیامیٹ کر دینے کی بات کی تھی۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نے بھی اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو کارروائی کرنی چاہیے۔ مغربی کنارے کے الخلیل یا ہبرون شہر میں ایک تازہ حملے میں ایک یہودی آباد کار زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فائرنگ کرتے ہوئے اس یہودی آباد کار کو زخمی کیا گیا جو اپنی کار میں جا رہا تھا۔ پچھلے ہفتے نابلس کے ہوارا ٹاؤن میں شوٹنگ کے ایک واقعے میں 2 یہودی آباد کار ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے نابلس کے پرانے شہر میں ایک دھاوے کے دوران 11 فلسطینیوں کو ہلاک کیا تھا۔ یورپی ملکوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ روکے۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ اسرائیل فلسطین بات چیت کے راستے میں اور 2 ریاستی حل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے چیف رافیل گراسسی نے کہا ہے کہ نیوکلیئر تنصیبات پر کوئی بھی فوجی حملہ غیر قانونی ہوگا۔ انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کے تعلق سے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے بارے میں یہ بات کہی۔ رافیل گراسسی نے ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے چیف محمد اسلامی کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پلانٹس پر حملوں کی دھمکیاں افسوسناک ہیں اور ایسی دھمکیاں یا حملے پوری طرح سے غیر قانونی اور قابل مذمت ہیں۔ گراسسی نے یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب مغربی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے 84% یورینیم افزودہ کیا ہے۔ IAEA عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ IAEA کے انسپیکٹرز کے حوالے سے جاری اس بیان کو ایران نے رد کر دیا۔ ایران کے عہدیدار نے IAEA سے کہا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فریم ورک کو پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی کامیابیوں کے بارے میں دوسرے ملکوں کو بتانے کے لیے تیار ہے۔ رافیل گراسسی نے کہا کہ انہوں نے ایرانی عہدیداروں کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ہے۔ ایرانی نیوکلیئر عہدیدار نے IAEA چیف سے کہا کہ وہ ایران کے تعلق سے گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایران اقلیتوں کو دبانے کے لیے سزائے موت اور پھانسی کا استعمال کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا کہ اس سال ایران میں نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے 28 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ فلپائن میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک گورنر اور 5 دوسروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حالیہ دنوں میں فلپائن میں کئی سیاستدانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک تازہ کڑی ہے۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ ایک خاص لباس پہن کر حملہ آور اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ فلپائن کے پاملونا ٹاؤن میں گورنر کے دفتر میں گھس پڑے اور فائرنگ شروع کر دی۔ فلپائن کے صدر نے اس ہلاکت کی مذمت کی اور حملہ آوروں کو وارننگ دی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں کیونکہ یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مقتول گورنر صدر فرڈیننڈ مارکوس کے اتحادی تھے۔ 4 زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے اور ان میں سے بعض کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔
सीरिया को जल्जले की वजह से $5.1 बिलियन का नुकसान हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने यह अंदाज़ा कायम किया है। 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में ताकतवर जल्जला आया था, जिससे दोनों मुल्कों में कई शहर तबाह हो गए। दोनों मुल्कों में जल्जले से 50,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। लाखों लोगों को बुनियादी सहूलतों की अभी ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने अपने अंदाजे में कहा कि नुकसानात का अंदाज़ा DGP का तकरीबन 10% है। रिपोर्ट में कहा गया कि 4 गवर्नरेट में नुकसान पहुंचा है, जहां तकरीबन 10 मिलियन सीरियन आबादी रहती है। हांगकांग में कोविड-19 की वजह से लगाई गई मास्क की पाबंदी आखिरकार ख़त्म कर दी गई है। हांगकांग दुनिया के उन आखिरी मकामात में से एक था जहां अभी मास्क पहनने की पाबंदी थी। पिछले 3 बरसों में हांगकांग और मकाओ ने चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी पर अमल किया था। इंडिया के कई हिस्सों से पिछले 2 महीनों में इन्फ्लुएंजा के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके नतीजे में लोग लंबे अरसे तक बीमार रह रहे हैं। कोविड-19 की वबा से 2 साल लड़ने के बाद ऐसे केसों में इजाफे से अब लोग परेशान होने लगे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि इन्फ्लुएंजा के एक झेली वायरस की वजह से ऐसे केसेस पैदा हुए हैं। इसके नतीजे में कई लोग हॉस्पिटल्स में भी शरीक हुए हैं। मरीजों में मुसलसल खांसी और बुखार की अलामतें देखी जा रही हैं। हालिया अरसे में कई लोगों ने शिकायत की कि बहुत ज़्यादा वक्त तक उनमें अलामतें रह रही हैं। दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की CBI हिरासत 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उन्हें लिकर स्कैम के सिलसिले में CBI ने गिरफ्तार किया। CBI ने सिसोदिया की हिरासत 3 दिनों तक बढ़ाने की दरख्वास्त की, लेकिन एक खुसूसी अदालत ने उनका रिमांड सिर्फ 2 दिनों के लिए बढ़ाया। सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। उनके वकील दायन कृष्णन ने बताया कि रिमांड बढ़ाने की कोई वजह नहीं है। इस दौरान खबर है कि मनीष सिसोदिया की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के कारकुनों और लीडर्स ने दिल्ली के अलग अलग मकामात पर सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मनीष सिसोदिया को CBI ने खुसूसी जज MK नागपाल की अदालत में पेश किया। सिसोदिया के वकील ने बताया कि उनकी बीवी की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी CBI हिरासत बढ़ाई गई। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में मुसलमानों के कई घरों और मस्जिदों पर हमले किए गए। सीतामढ़ी पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि लाउडस्पीकर्स के मसले पर यह वाकया पेश आया। पुलिस ने जब सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की, पुलिस पर भी हमले किए गए। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुबोध कुमार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दयाशंकर जख्मियों में शामिल है। जख्मियों का मकामी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। ये मालूम नहीं हो सका कि जख्मियों की तादाद कितनी है। पुलिस ने जुर्म के मकाम से जमा सबूतों की रोशनी में 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सूरत हाल अब काबू में है। पुलिस ने आवाम से कहा कि वो फेक न्यूज़ से चौकस रहें और उसे ना फैलाएं। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के ओहदेदारों ने गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले अतीक अहमद के एक और साथी का घर गिरा दिया है। ये 3 दिनों में इस तरह की तीसरी कार्रवाई है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदार माशूकुद्दीन के घर पहुंचे, जिनके खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं, और बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए उनका घर गिरा दिया गया। अथॉरिटी का कहना है कि ये घर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। हाल ही में उमेश पाल नामी एक शख्स का कत्ल किया गया था, जो 2005 में BSP के एक रुकन असम्बली के कत्ल के मामले में अहम गवाह था। इस ताज़ा कत्ल के लिए अतीक अहमद और उसके साथियों पर शुबा किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 6 महीनों में रशियन फौज की सबसे बड़ी कामयाबी, बाखमत की सड़कों पर लड़ाई। बाइडेन ने की जर्मन चांसलर से मुलाकात। इस्राएली पुलिस ने गड़बड़ करने वाले तमाम यहूदी आबादकारों को रिहा कर दिया। फलस्तीनियों ने कहा ओहदेदारों का गठजोड़ है। यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने की इस्राएली वजीर के बयान की मजम्मत। हिब्रोन में यहूदी आबादकार जख्मी। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला गैर कानूनी होगा। इस्राएल और अमेरिका की धमकियों पर IAEA चीफ ने किया खबरदार।
فلپائن میں سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری، فائرنگ میں گورنر اور 5 دوسرے ہلاک۔ سیریا میں 6 فروری کے زلزلے سے $5 بلین کا نقصان، ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ منیش سسودیا کی CBI حراست 6 مارچ تک بڑھا دی گئی، 10 مارچ کو ہوگی ضمانت کی درخواست پر سنوائی۔ بہار کے سیتامڑھی میں مسلمانوں کے گھروں اور مسجدوں پر حملے، لاؤڈ سپیکرز کے مسئلے پر تنازع۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ پھر جو افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔